ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستو، ہم نے شروع رمضان سے ابھی تک مختلف فضائل اور مسائل کو سنا ہے۔ آج ہم فطرے سے متعلق اس کی مکمل تفصیل کو سنیں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کی جانب سے یہ سوال آ رہے ہیں کہ فطرے کا بیان کب ہوگا، کیونکہ عام طور پر رمضان المبارک میں لوگ فطرہ نکالتے ہیں، یعنی بیچ رمضان میں ہی نکالتے ہیں۔ ویسے تو رمضان ہی میں نکالنا ہے عید کے موقع پر، لیکن بہت سارے لوگ بیچ رمضان میں ہی فطرہ نکالتے ہیں، تو مناسب ہے کہ آج اس کی مکمل تفصیل ہم سن لیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ صدقۃ الفطر یا پھر زکوٰۃ الفطر بھی اسے کہتے ہیں، بعض علاقے میں فطرہ کہتے ہیں، بعض میں فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے تو ڈکشنری میں فطرہ کس کو کہتے ہیں؟ فطر کہتے ہیں کھولنے کو یا توڑنے کو، کھولنے کو یا توڑنے کو فطر کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جو صدقہ واجب ہوتا ہے یہ مجموعی طور پر ہم رمضان المبارک کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں، گویا 30 دن کے یا 29 دن کے روزے کو ہم کھول دیتے ہیں، اس لیے اس کو فطرہ کہا جاتا ہے، کھولنے والا، کہ پورا رمضان ہم اس کے ذریعے سے کھول رہے ہیں کہ ابھی تک صبح صادق سے لے کے غروب تک ہمارے لیے کوئی بھی چیز کھانا پینا ممنوع تھا، لیکن اب جیسے ہی رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب ہم عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی ہم نے رمضان کو کھول دیا گویا۔ تو صدقہ فطر ڈکشنری کے اعتبار سے یہ ہو گیا، اور اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر صدقہ فطر کہتے ہیں وہ صدقہ جو رمضان کے مکمل ہونے پر واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کس پہ واجب ہوتا ہے؟ تو ہر آزاد مرد عورت ہر ایک پہ آزاد ہوتا ہے، ہر ایک پہ یہ واجب ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو۔ اسی لیے اگر کوئی بچہ شوافی کے نزدیک غروب سے پہلے، یعنی جو آخری روزہ تھا اس کے غروب سے پہلے ہو جاتا ہے، تو اس پہ بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، مطلب اس کے ماں باپ اس کی طرف سے نکالیں گے۔ اور احناف کے نزدیک عید کی صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدائش جس کی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اس کا بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ بہرحال تو صدقہ فطر جو ہے رمضان کے ختم پر واجب ہوتا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے؟ ابن شاہین نے کہا، روایت نقل کی ہے ابن شاہین نے، کہ روزے جو ہم رکھتے ہیں، تراویح ہم پڑھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں، یہ اعمال آسمان میں ایک جگہ پر جا کے معلق ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پاتے جب تک کہ صدقہ فطر نہ نکالا جائے۔ اگر صدقہ فطر نکال دیا جائے تو وہ اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ ہے تو چھوٹی سی چیز، لیکن پورے رمضان المبارک کا جو ثواب ہے تراویح کا، روزے کا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے صدقہ فطر کا نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے اندر، روزے کے اندر جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کو درگزر کرتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہے تو بڑا چھوٹا سا عمل، لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ دوسری بات، ایک اسلام کی خوبی ہے، صدقہ فطر کے ذریعے سے وہ خوبی کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ ایمان والے اور مسلمان، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی چیزوں کو مقرر کیا ہے کہ یہ کسی بھی خوشی کو، جیسے عید کا موقع آ رہا ہے، خوشی کا موقع ہے، یہ صرف اپنی اپنی خوشی نہیں منائیں گے کہ عید کے دن ایک مسلمان کے گھر میں تو خوب اچھی چیزیں بنے، ان کے گھر میں خوشیاں ہوں، ان کے بچوں کو خوشیاں حاصل ہوں، اور دوسرا گھر بھوکا رہے۔ اللہ رب العزت کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کلیجہ کھاتے تھے تھوڑا سا، اور پورا جانور صدقہ کر دیتے تھے، اور اس بات کی ترغیب دی جاتی تھی صحابہ کرام کو کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک یہ گوشت پہنچے۔ اسی طرح عید الفطر میں اس بات کی فکر کی جاتی ہے کہ ہم صدقہ فطر کے ذریعے سے ہر مسلمان کے یہاں خوشیوں کو پہنچانے والے بن جائیں۔ تو یہ حکمت ہے اسلام کی کہ ہر گھر میں خوشی ہو، نہ کہ کچھ گھروں میں خوشی ہو اور کچھ گھروں میں خوشی کا ماحول نہ ہو۔ اس لیے دوستو صدقہ فطر کو اہتمام کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ اب جو ہے یہ صدقہ فطر جو ہے یہ کس کی طرف سے نکالنا چاہیے؟ صدقہ فطر کس کی طرف سے نکالنا چاہیے؟ اس سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کس کو نکالنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو نکالیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو لیں گے، جبھی تو گاڑی چلیں گی۔ تو احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر، احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص پر جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک تو یہ ہے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اس میں اور ایک چیز کو ایڈ کر لیجئے کہ جس شخص پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایسی کوئی قیمتی چیز ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنی قیمتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہونے کے لیے اس کو کافی ہے،
مطلب 52.5 تولہ چاندی کے بقدر وہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں 2 لاکھ روپے کا فرنیچر بنا ہوا ہے, اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے. ہماری دکان کے اندر 2 لاکھ روپے کا فرنیچر بنا ہوا ہے, اور یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ جو اصل مال ہم نے بیچنے کے لیے رکھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو ہمارے پاس کچھ ایسی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی کے اوپر زکوٰۃ اس سال واجب نہ ہو, لیکن وہ آئی فون یوز کرتا ہے 1 لاکھ روپے کا. اب زکوٰۃ اگرچہ فون کے اوپر واجب نہیں ہے, اس کی ضرورت کی چیز ہے, لیکن وہ قیمتی چیز ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے اوپر ہے, تو وہ بھی صدقہ فطر نکالے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. اب شوافی کے نزدیک کس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے؟ ہر اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے شوافی کے نزدیک جس کے پاس عید کے دن اپنی تمام ضرورتوں کے پورا ہوتے ہوئے, تمام مصارف کے پورا ہوتے ہوئے اتنی اس کے پاس مقدار ہے کہ وہ صدقہ فطر نکال سکتا ہو. صدقہ فطر نکال سکتا ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے, اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب کس کی طرف سے نکالنا ہے؟ تو صدقہ فطر سب سے پہلے اپنی طرف سے, اپنی بیوی کی طرف سے, اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے, اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی طرف سے, یہاں تک کہ اگر ہماری اولاد میں سے اللہ نہ کرے کوئی اپاہج ہو اور بالغ ہو, اور اسی طرح کوئی مجنون ہو لیکن بالغ ہو, تو اس کی طرف سے بھی ہم کو صدقہ فطر نکالنا چاہیے. اور اگر مثال کے طور پر ہم بچپن یعنی اپنے بچے چھوٹے تھے جب سے صدقہ فطر نکال رہے ہیں, اب بچے بڑے ہو گئے تو بھی ہم کو نکالنا ہے, اپنے پوتے پوتیوں کا نکالنا ہے تو بھی نکال سکتے ہیں, لیکن ان کو اطلاع دے دی جائے کہ میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا صدقہ فطر نکال رہا ہوں. اس کی اطلاع دینا ان کو ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ذمے جن کی روزی روٹی ہے, ہمارے ذمے جن کا نان و نفقہ ہے, ان کی طرف سے ہم کو صدقہ فطر نکالنا چاہیے. تو کس کی طرف سے نکالنا چاہیے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا. اب کتنا نکالنا چاہیے وہ بھی سمجھ لیں. تو سب سے پہلے حناف کے نزدیک اگر کھجور اور منقع اس کا صدقہ فطر اس یہ نکال رہا ہے صدقہ فطر کے اندر, تو 3 کلو 150 گرام کے حساب سے نکالنا ہے. اگر کھجور نکالتا ہے یا کھجور کی قیمت نکالتا ہے, منقع نکالتا ہے یا اس کی قیمت نکالتا ہے, تو 3 کلو 150 گرام کے حساب سے نکالنا ہوگا. مثال کے طور پر کھجور آدمی کھاتا ہے 300 روپے کلو والا, 200 روپے کلو والا, جو بھی قیمت کا کھاتا ہے, تو 3 کلو 150 گرام کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت بھی نکال سکتا ہے اور ڈائریکٹ کھجور بھی نکال سکتا ہے. اور اگر اناج دینا چاہتا ہے وہ, تو اناج وہ اناج دے گا جو خود استعمال کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے اندر اگر چاول زیادہ یوز ہوتا ہے تو چاول کے حساب سے نکالیں, گیہوں زیادہ یوز ہوتا ہے تو گیہوں کے حساب سے نکالیں, لیکن اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ تقریباً 2 کلو, احتیاطاً 2-2.5 کلو نکالے تو اچھا ہے. ویسے تو 1.25 کلو سے شروع ہوتا ہے, لیکن 2-2.5 کلو اگر زیادہ نکالے تو بہتر ہے, غریب کا فائدہ اس میں, تو وہ حساب سے نکالے. مثال کے طور پر کوئی 40 روپے کلو والا گیہوں کھاتا ہے, یعنی گیہوں کی روٹی کھاتا ہے, اور 40 روپے کے حساب سے ہے وہ, تو 2.5 کلو کا 100 روپے ہو جاتا ہے. یہ آسانی کے لیے میں نے بتا دیا کہ اگر 40 روپے کلو والا کوئی گیہوں استعمال کرتا ہے تو 2.5 کلو کا ہو گیا 100 روپے. اسی طرح شوافی کے نزدیک بھی لگ بھگ 2-2.5 کلو ہی ہے صدقہ فطر ایک آدمی کی طرف سے. اب گھر میں مثال کے طور پر 4 آدمی ہمارے, ہم 2 ہمارے 2, تو کتنا نکلے گا؟ 10 کلو نکل جائے گا. 10 کلو کی قیمت ہو جائے گی 1000 روپے. تو اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں. شوافی کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ جو چیز نکالی جا رہی ہے, اناج نکالا جا رہا ہے, تو وہی دینا چاہیے. لیکن اگر اس وقت ضرورت کسی اور چیز کی زیادہ ہے تو پیسے بھی ہم دے سکتے ہیں. بعض شوافی نے کہا آپ نہیں پیسے نہیں دے سکتے, اناج ہی دینا ہے, لیکن ابھی مفتہ بھی قول یہ ہے کہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم جو چیز کھاتے ہیں اس سے اوپر کی چیز ہم نکالنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر کو ہم کاجو بادام کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں, اس کی قیمت نکالیں, کوئی مسئلہ نہیں. غرض یہ کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے تو غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اتنا ہم مال خرچ کر سکتے ہیں صدقہ فطر کے اندر. تو اس بات کی ہم فکر کر لیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کے وقت کیا ہے, اوقات کیا ہے, کب نکالنا چاہیے. تو اس کے 5 اوقات ہیں. کتنے اوقات ہیں؟ یہ واجب تو اس وقت ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر سورج غروب ہونے تک آخری دن کا موجود ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. یہ وقت وجوب ہے. وقت جواز یعنی جائز کب ہے, کب ہم دے سکتے ہیں؟ تو پورے رمضان میں کبھی بھی دے سکتے ہیں. ہم کو کوئی ایک رمضان کوئی مستحق مل گیا, ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, ہم سوچ رہے کچھ دینا ہے ہم کو, اور ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ صدقہ فطر کے علاوہ ہم اپنی طرف سے مدد کر سکیں, لیکن صدقہ فطر تو نکالنا ہی ہے. تو پہلے رمضان کو بھی ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں, 5ویں کو بھی دے سکتے ہیں, 10ویں کو بھی دے سکتے ہیں, اور آخر میں بھی دے سکتے ہیں. تو وقت جواز تو یہ ہے کہ پورے رمضان میں ہم کبھی بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں. وقت مکروہ کب ہوگا؟ مکروہ ہوگا عید کے دن سورج غروب ہونے تک ہم صدقہ فطر نہ نکالیں. سستی کی وجہ سے ہم جو ہے عید کے دن تک صدقہ فطر نہ نکال پائے تو یہ مکروہ ہے, لیکن نکالنا تو پڑے گا. اب ہے وقت حرام. ایک آدمی نے عید کا دن بھی گزر گیا, دوسرا دن آ گیا, ابھی تک صدقہ فطر نہیں نکالا, تو اب یہ اس کے لیے ہو گیا وقت حرام, لیکن نکالنا تو بہرحال اس کو پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک ہے وقت فضیلت. سب سے افضل وقت کون سا ہے صدقہ فطر نکالنے کا؟ 5واں نمبر جس کا آتا ہے عید کی نماز کے لیے. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو عید کی نماز کے لیے جاتے وقت راستے میں صدقہ فطر دینا یہ افضل ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کھجور وغیرہ صدقہ فطر میں جاتا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس وقت استعمال ہو جاتا تھا. لیکن ہمارے زمانے میں ابھی کیا ہوتا ہے,
ہم گیہوں وغیرہ دیتے ہیں, چاول وغیرہ دیتے ہیں, تو وہ کیسے استعمال ہوگا؟ اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اناج بھی جاتا تھا تو صحابہ کرام جو ہے ان کے زمانے میں ایسی چکیاں نہیں تھی جیسے ہمارے یہاں پہ چکیاں ہیں. سب کے گھر میں چکی تھی, وہ فوراً جو ہے وہ چکی میں پیس کر کے اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے. لیکن آج جو ہے بڑا مشقت والا کام ہے. اگر ہم نے عید کی نماز سے پہلے جاتے وقت کسی کو دے دیا تو وہ پیسے گا کب اور کھائے گا کب؟ اور دوسری بات اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر لینے والا ہم کو مستحق ملے گا کہاں؟ یہ جو باہر جو بیٹھے رہتے ہیں عید کی نماز سے پہلے, جو فقیر غریب لوگ بیٹھے رہتے ہیں, مطلب بولنے کے اعتبار سے فقیر اور غریب ہے وہ, اس میں اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں, اور غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا. جیسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ویسے صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا. جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. تو وقت فضیلت کے حاصل کرنے کے چکر میں ہم کہیں صدقہ فطر کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مستحق تک جس وقت پہنچا سکتے ہیں اسی وقت نکالنے کی اس کی کوشش کر لیں. تو یہ ہمارا صدقہ فطر کی مکمل تفصیل ہو گئی. اگر صدقہ فطر کے بارے میں اور بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس طرح سے انشاءاللہ صدقہ فطر ہم نکالیں گے تو ہمارا رمضان بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. رمضان کے اندر جو چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہی ہوئی ہے وہ بھی معاف ہو جائے گی. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عید میں ہم سب شریک رہیں گے, سب شامل رہیں گے, جو اسلام کی ایک خوبی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.